مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں معاشرت، اس کی بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ معاشرت کے بارے میں، معاشرت کے معنی آتے ہیں رہن سہن کے۔ رہن سہن بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رہن سہن جو ہے مدرسے کے طلباء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رہن سہن مسجد کے مصلیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رہن سہن جو ہے محلے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو رہن سہن کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ رہن سہن کیسا ہے وہ جاننے کی چیز ہے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ دیکھو آپ فرما رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں کا جوان جو ہے چبوتروں کو ہمیشہ آباد کرتا ہے، کہیں نہ کہیں راستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہاں سے کئیوں کا گزر ہوتا ہے، عورتیں بھی گزرتی ہے، کتنوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کھلے عام راستوں پر وقت پاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے لوگ ٹائم پاس کے لیے راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں، اور غیبت کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والجلوس علی الطرقات، فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ما لنا بد، اللہ کے رسول ہمارے لیے تو ضروری ہے بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول اس زمانے میں ایسے گھر نہیں ہوتے تھے جیسے اس زمانے میں ہمارے گھر ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ 3 کمرے 4 کمرے، کوئی آ بھی گیا تو اس کو باہر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ مشکل تھا کہ وہ گھر میں ہی بیٹھے، اتنے بڑے بڑے کمرے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ تو ضروری ہے، ہم کو اگر کچھ بات کرنی ہوگی تو ہم باہر آ کر ہی بات کر سکتے ہیں، نتحدث فیہا، وہ حدیث میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، فرمایا اگر مجلسیں لگانا ضروری ہے باہر تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ تو پھر صحابہ کرام تھے، ہر چیز کو پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پہلا جواب دیا غض البصر، نگاہیں نیچی ہو، یہ راستے کا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ راستے میں لوگوں کو ٹٹولتے رہیں، آنے جانے والی نوجوان عورت کو دیکھتے رہیں، نوجوان لڑکیوں کو دیکھتے رہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، یہ نہیں ہے راستے کا حق۔ دیکھو شریعت کتنی پاکیزہ تعلیم دیتی ہے، اعطوا الطریق حقا، اور اس پہ فرمایا حق الطریق کیا فرمایا؟ پہلا غض البصر، نگاہیں نیچی ہو۔ دوسرا حق آپ نے فرمایا کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ لیکن ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو تو کیا ہٹاتے ہیں میرے بھائیوں، بلکہ راستے میں پارکنگ میں گاڑی نہیں رکھتے بلکہ راستے میں ہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں آئے گا، راستے کا حق ادا نہیں کیا ہم نے۔ پارکنگ کتنی جگہوں پر لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے آنے جانے والوں کو دقت ہو رہی ہے اور وہ آپس میں بات کرنے میں مشغول ہے۔ ارے اس کو چاہیے کہ ایک ایسے کونے پر کھڑا رہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور جاءت امرأۃ، ابو داؤد شریف کی بالکل کتاب الادب کی پہلی روایت، کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایک حاجت ہے میری، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فی ای نواحی السکک، بالکل راستے میں آپ کو پکڑ لیا تھا اس نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، میں وہاں بیٹھ کر آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے صرف یہاں اتنا بتانا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیچ میں نہیں کھڑے رہ سکتے، کسی کونے میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو دقت نہ ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ خود بھی کھڑے رہ جاتے ہیں، گاڑیاں لے کر بھی کھڑے رہتے ہیں،
کبھی پارکنگ غلط طریقے سے کرتے ہیں، پیچھے والا ہارن مار رہا ہے اور یہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے اور اس کو وہ یہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں. نہیں میرے بھائیو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اخلاق کی بہت بڑی کمزوری ہے، یہ بھی گناہ ہے. ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، آپ نہیں جانتے ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، تو انسانوں کو تو کیسے تکلیف پہنچائیں گے؟ آپ جانتے ہیں واقعہ، آپ نے سنا ہے، بلی اس کو کسی عورت نے باندھ دیا تھا اور کئی دنوں تک ترسایا تھا، پانی نہیں پلایا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا یا ایک بلی کو پانی پلا دیا، اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی ہوئے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی سی چیز میں بھی جو ہے ہمارے یہاں جنت جہنم کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ انسانوں کی جو ہے اخلاق، انسانوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے. میرے بھائیوں، ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. معاشرت بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے یہ فرمایا، پہلا بتایا غض البصر، دوسرا بتایا کف الاذی. اسی میں آئے گا گاڑیوں کو نہیں رکھنا چاہیے غلط جگہوں پر. اسی میں آئے گا کہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ دیں. ہمارا حال یہ ہے کہ گھر جو ہے سٹی میں دیکھو یا کہیں بھی دیکھو، جو ہے گھر کے باہر لوگ پانی بہا دیتے ہیں. جب بھی کوئی گندا پانی گھر میں ہوتا ہے تو پانی باہر بہا دیتے ہیں. نماز پڑھنے آنے جانے والوں کو دقت ہو رہی ہے لیکن اس گھر والے کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ راستے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. ہم کیوں وہاں پانی ڈالیں گے؟ آنے جانے والوں کو چھینٹے اڑ رہے ہیں، پانی کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا پاؤں اس میں جو ملوث ہو رہا ہے لیکن اس کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ اخلاق کی کمزوری ہے. یہ معاشرت کے اصول ہم نے سیکھے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں